السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور 214 جو ہے اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ بہت ہی دھیان توجہ سے سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 213۔ کان الناس امۃ، شروع میں بھی لوگ سب ایک ہی دین پر تھے، ون ریلیجن، کیونکہ لوگوں کے تعداد جو تھے نا کم تھی، اور جب تعداد کم ہوتی ہے تو لوگوں میں کیا ہے، اتفاق تو ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہی ہوتا ہے اتفاق، تو ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جیوں خاندان بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اختلاف بھی شروع ہو جاتا ہے۔ جو خاندان بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اختلاف بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو آغاز میں لوگوں کا سب ایک ہی دین تھا، یعنی کہ بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز ہدایت سے ہوا۔ کیا ہے؟ ہدایت سے ہوا، گمراہی سے نہیں۔ انسانیت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ انسانیت کا آغاز کیا ہے؟ ہدایت سے ہوا، گمراہی سے نہیں۔ یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا تھا زمین پر، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں توحید قائم رہی ہے، اور آدم علیہ السلام کی کیا ہے؟ اولاد میں توحید قائم رہی ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ کیا ہے؟ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ کے نبی، اللہ نے کیا ہے؟ نبی بھیجے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر قاریہ یعنی کہ بستی میں پیغمبر آتے رہے، کیا کرتے تھے وہ؟ مبشرینہ، خوشخبری دیتے تھے۔ کس کو؟ نیک کام کرنے والے کو۔ جو نیک کام کرتا تھا اس کو کیا کرتے تھے؟ خوشخبری دیتے تھے۔ ومنذرینہ، اور ڈراتے بھی تھے، اور یہ اعتدال تھا، اور یہ کیا تھا؟ اعتدال تھا، اور یعنی اور یہی اچھی کیا ہے؟ اور یہی اچھی تربیت ہوتی ہے، جس میں ایک طرف انسان نرمی سے کام لے اور دوسری طرف خوف بھی ہو۔ ایک طرف انسان کیا کرے کہ نرمی سے بھی کام لے اور دوسری طرف کیا ہو؟ خوف بھی ہو۔ وَأَنزَلَ، اب آگے کی آیت میں ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اس کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ کن کے ساتھ اتاری؟ نبیوں کے ساتھ، جس میں صدق اور عدل کی بات ہوئی، یعنی کہ سچ بات تھی اور عدل انصاف کی بات تھی۔ یہ کتاب ہر دور میں ہر پیغمبر کو کیا ہے نا دی گئی۔ کیوں دی گئی تھی کتاب؟ کیوں دی گئی تھی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، کیا ہے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ کون؟ پیغمبر، لوگوں کے درمیان کس چیز میں اختلاف تھا، کس چیز میں اختلاف تھی، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوئے، پھر کیا ہے کہ الگ الگ جگہوں پر وہ پھیل گئے، فزیکلی بھی اور دنیا میں کہیں کہیں پھیل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر پیغمبر بھیجا۔ ایک پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے، یعنی کہ اب آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ تو دین کی تبیین اور تشریح میں ایک ہی کتاب ہوتے ہوئے رائے بھی مختلف ہو جاتی۔ رائے بھی کیا تھی؟ ایک ہی کتاب اتری تھی، جیسے ہر پیغمبر، جب پیغمبر آئے تو ان کے ساتھ ایک کتاب اتری، تو اس میں کیا کرے تھے؟ تو اس میں رائے بھی الگ الگ رہتے، مختلف کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہو جاتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا، وہ آ کے لوگوں کو حق واضح کرتا، جیسے یہود اور نصارہ نے اختلاف کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق واضح کر دیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر چھوڑ نہیں دیا، ان کی ہدایت کو انتظام بھی کر کے، مطلب ہر دور میں ہوتا رہا، انتظام بھی ہر دور میں ہوتا رہا، کیونکہ پیغمبر بھی بھیجتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر اب یہاں آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَاخْتَلَفُوا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ،
اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ حق میں، مگر انہی لوگوں نے وہ جو اس کو دیے گئے، یعنی فیہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ کتاب، جیسے کتاب، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ بینہ میں بتایا گیا ہے، اور یہ بہت نیچرل بات ہے کہ ایک ہی کتاب کے حامل، ایک ہی کتاب میں ماننے والے بعض وقت کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ رائے بھی رکھتے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ تفسیر ہے، ہم کیا پڑھیں؟ اختلاف کیا ہے کرتے تو نتیجہ کیا؟ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا توسع کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بات کے کئی معنی، لیکن یہاں پر توسع کے لیے نہیں تھا، اختلاف انہی وجہ سے کیا تھا کہ آپس کی ضد کی وجہ، اور یہ بھی انسانی کیا ہے؟ ویکنیس ہے نا، کہ ویکنیس کی وجہ سے، یعنی کہ انسانوں کے اندر جیلسی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ضد ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا ضد صرف کیا ہے؟ صرف دو شخصیتوں کے بیچ نہیں، ان کے دین کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ من بعد ما جاءتهم البینہ وَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ابھی کیا ہے؟ وَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ نے لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب یہاں پہ تو بتا دیا گیا نا، من بعد ما جاءتهم البینہ بغیم بینہم، یعنی کہ ان کی ضد کی وجہ سے، لوگوں کے، انسانوں کے ضد کی وجہ سے یہ ہوتا رہا ہے، یہ اختلاف ہوتے رہے ہیں، ان کے اندر جیلسی کی وجہ سے، ان کے اندر ضد کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ شخصیتوں کے بیچ نہیں بلکہ ان کے بیچ میں بھی ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں کیا بتایا جائے؟ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی کہ تو ہدایت دی اللہ نے لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ جنہوں نے رسولوں کی بات مان لی، پیغمبروں کی بات مان لی، اللہ نے انہیں ہدایت بھی دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے لِمَا اخْتَلَفُوا فِي، اس معاملے میں جس میں اختلاف کیا تھا، اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ من الحق کی بِإِذْنِ، من الحق کی، حق سے، بِإِذْنِ، اس کے اذن کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہو، اور اللہ نے رہنمائی کی، اور اللہ نے کیا کی؟ رہنمائی کی۔ ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں دی، خوشخبریاں بھی سنائی، لوگوں کو کیا ہے؟ ڈرایا بھی، کتابیں بھی وہ لائے۔ اس کے باوجود لوگوں کے اندر کیا تھا؟ اختلاف ہوا، اور اختلاف دین والوں میں ہوا۔ اختلاف کس میں ہوا؟ دین والوں میں ہی ہوا۔ واضح دلائل ہونے کے باوجود اختلاف ہوا، حق میں کوئی مشکل نہیں تھی، ضد مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ضد تھی، انا تھی ان کی۔ اس لیسن کے شروع میں منافق کا مسئلہ کیا بتایا گیا ہے؟ منافق کا مسئلہ کیا بتایا؟ کہ ضد، ایگو، اور یہاں دین والوں کی آپسی اختلاف کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ آپس کی ضد ہے نا، آپس کی ضد، انموسٹی، ٹھیک ہے، شخصیتوں کا، سوچ کا، اور اس میں بیسک بیکاز نفس ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا اور پیغمبر بھیجے، کیا ہے؟ انہوں نے حق واضح کر دیا۔ جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے حق دیکھتے ہی اسے کیا کر لیتے تھے؟ قبول کر لیتے تھے، اور پیغمبر کی بات کیا کرتے تھے؟ مان لیتے تھے، رسولوں کی بات مان لیتے تھے، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اس سے یہ بہت ہی اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹا لو، اس کو، ان کی بات مان لو، تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ من مان جائے گا، اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، اختلاف کی مصیبت سے باہر نکال لے گا، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کس کو دکھاتا ہے؟ وہ جو بات مان جائے، وہ جو واقعی سیدھا راستہ چاہے، جو طلب کرے سیدھا راستے کی،
تو جو ایگو کیا ہے نا پرابلم سے باہر آ جائے، جی ایگو کے پرابلم سے باہر آ جائے، جو جلسی سے باہر نکل جائے، جو صاف دل اور صاف ذہن کے ساتھ حق قبول کرنا چاہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. یہ سب اختلاف دراصل کیا ہے؟ امتحان ہے، آزمائش ہے، انسان کا ٹیسٹ ہے. یہ تو عقل ملی ہی ہے نا انسانوں کو، یہ بھی ٹیسٹ ہے. تو اس کو استعمال کہاں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا. اب آیت نمبر جو ہے نا 214 میں بتایا گیا ہے. اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ. اب آگے اس میں بتایا جائے کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی امتحان نہیں ہوگا. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں بتا بھی رہے ہیں کہ کیا تم ایسے ہی سوچتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی امتحان نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم. حالانکہ نہیں آئی مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے. یہ ہے اس کا معنی. کیا ہوا تھا پہلوں والوں کے ساتھ؟ اب اس میں بتایا جا رہا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. انہیں تکلیف اور مصیبتیں آئی تھی. انہیں کیا ہوا تھا؟ پہلے کے لوگوں پہ کیا مصیبتیں آئی تھی؟ تکلیفیں آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی. حدیث میں آتا ہے نا کہ ان پیغمبر کے فالوورز پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ ان میں ایک کو کھڑا کرتا تو ان کے سر پر آرا رکھ کے کیا کرتے تھے؟ ٹکڑوں میں چیر کے کاٹ کے رکھ دیا جاتا تھا. لیکن پھر بھی وہ حق سے نہیں باز آتے تھے، وہ سچ کو ماننے سے انکار نہیں کرتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالوورز کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بلال جو تھے، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عمار کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یاسر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب تاریخ کی جو ہے نا مثالیں ہم سب کے سامنے، تاریخ میں جو مثالیں گزر چکی ہیں وہ ہم سب کے سامنے، لیکن انہوں نے جب حق کا ایک دفعہ اقرار کیا تو پھر انکار نہیں کیا. جب حق کا سچ کو مان لیا، اللہ کو مان لیا، رسولوں کی بات مان لی، تو کیا پھر اس پہ سے وہ ہٹے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان نہیں ہے. تمہارے پاس کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے، کوئی مصیبت بھی مشکل بھی نہ آئے، اور ویسے ہی تم کو اندر داخل کر دیا جائے گا. بس یہی کہ تم نے کہہ دیا کہ تم نے اللہ کو مان لیا. کیونکہ جو ہے نا یشری نفسا کرتا ہے تو اس پر کیا ہے؟ بساؤ اور درا آتی ہے، یعنی کہ مصیبتیں آتی ہیں، بساؤ جو ہے نا پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اور ذہنی اور روحانی تکلیفیں بھی آتی، تکلیفوں سے دوچار بھی ہوتے ہیں، ٹارچر سے بھی گزرتے ہیں. بس باسا یعنی کہ جسمانی تکلیفیں، اور درا کیا ہے؟ ذہنی تکلیفیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو ان ان دونوں طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان دونوں طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، جسمانی تکلیفوں سے بھی اور ذہنی تکلیفوں سے. بہت بار بھوک اور خوف سے گزرنا پڑتا ہے، بہت بار بھوک اور خوف سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اور پھر یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَزُلْزِلُوا. وہ ہلا مارے گئے، کہا کہ جھٹک دیے گئے. زمین کے زلزلے نہیں، یہ زلزلے ان کے دل پر گزرے، دلوں میں زلزلے آئے، دل ہلا مارے گئے، دل باہر کو آنے لگے. دل کب باہر آتا ہے؟ جب کوئی سخت خوف ہوتا ہے، سخت مصیبت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ اندر زلزلہ آیا ہوا ہے. ایسا کیا لگتا ہے؟ زلزلہ آیا ہوا ہے. حتیٰ یقول الرسول، رسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، سارے کے کہتے رسول پکار اٹھے. والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، والذین آمنوا متى
माहू, और वो लोग कौन थे जो साथ ईमान लाए थे, जो उनके रसूलों पे ईमान लाए थे, वो लोग थे, वो सारे भी बोल उठे, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, यानी उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चला था कि या अल्लाह ये मुश्किल कब गुजरेगी, ये हालात कब गुजरेंगे। तो उन्हें क्या है, खुशखबरी दी गई, उन्हें क्या किया गया, खुशखबरी दी गई, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, यानी कि कहा खबरदार, बेशक अल्लाह की मदद करीब है, तुम घबराओ मत। अब अल्लाह यहाँ तसल्ली दे रहा है कि इसको, ईमान वालों को, कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है और अल्लाह की मदद आई है। खुलासा क्या है, इस आयत का खुलासा क्या है कि ईमान वालों की आजमाइश होगी। क्या है, सूरह मोहम्मद में भी आता है ना कि हम तुम्हारे हालात की क्या है, हालात की खबर लेते रहेंगे, झटके रहेंगे, आजमा के देखते रहेंगे, आजमा के हम तुम्हें देखते रहेंगे, प्योरीफाई करते रहेंगे तुम्हारी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे, तो क्या होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर कभी कभी क्या है, ओझड़ी लाके डाल दिया जाता था, क्योंकि जन्नत क्या है, परेशानियों का, यानी कि परेशानियों से क्या है, ढांक दी गई है। जन्नत क्या है, परेशानियों से ढांक दी गई है, कि जन्नत का रास्ता नफ्स की क्या है ना, नफ्स की खिलावर्जियों का रास्ता है, यानी कि नापसंदीदा चीज़ों को क्या है, फेस और फॉलो करने का रास्ता है। जब इंसान हक को कबूल करता है तो उसकी क्या है, आरामदेह जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, उसे क्या है, सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती है, उससे खतरे मोल लेने पड़ते हैं। तो क्या है, अजियतों का, फितनों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जन्नत का रास्ता इधर ही से गुजरता है। जन्नत का रास्ता अब यहाँ बता दिया गया ना, जन्नत का रास्ता परेशानियों से गुजरता है, मुसीबतों से गुजरता है, इसके अंदर से गुजरता है, बाहर से नहीं जाता कोई। और यहाँ तक के बड़े बड़े ईमान वाले लोग भी क्या है, घबरा उठते हैं और क्या है, पूछते हैं कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तो उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की क्या है, मदद करीब है। तो इससे हमें सबक क्या मिलता है कि तकलीफ और तंगी के वक्त इंसान को सब्र के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि तकलीफें इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बनती है। क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये ज़रूर आप लोग लिख लें कि तकलीफ और तंगी के वक्त इंसान को सब्र के साथ गुजरना चाहिए, क्योंकि तकलीफें क्या है, इंसान को अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बनती है। दुनिया में इंसान सिर्फ रहते हैं और आराम मिले तो इंसान क्या है, अमूमन अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। तकलीफ से इंसान क्या है, जागता रहता है, सोता नहीं है, जागता रहता है, गाफिल नहीं होता, फिर अल्लाह को पुकारता रहता है। दिल में भी आखिरत की मोहब्बत आती है, दुनिया से दिल क्या है, उचट जाता है, यानी ईमान वालों की आजमाइश होती है। इम्तिहान और आजमाइश तो सबका होता है, इम्तिहान और आजमाइश सबकी होती है, क्योंकि दुनियावी फायदे के लिए होता है। दुनिया क्या है, दुनियावी फायदे के लिए होता है, दुनियावी कामों के लिए होता है, तो अमूमन हम पर भारी नहीं होता। भारी एग्जाम्पल, जो लोग जब जॉब पे जाते हैं तो या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो किसी भी तरह का उनको क्या है, स्ट्रेस होता है, तो क्या होता है ना, तो होते तो क्या करते हैं, वो भी तकलीफ में है, उसमें भी क्या है, ऊंच नीच होती है, उसमें भी नफ़ा नुकसान होता है, लेकिन अमूमन वो इतना मतलब इतना महसूस नहीं होता। क्योंकि उसका फ़ायदा करीब नज़र आता है, उसका फ़ायदा करीब नज़र आ रहा था ना, कि अगर ये परेशानी आई है तो ठीक है, मैं ये करके, मैं ऐसे करके मैं अपना काम कर लूँगा, क्योंकि उसकी क्या है, उस करीब नज़र आ रहा होता है। तो जबकि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए वो क्या है, वो दिखाई नहीं देता ना। जैसे क्या है, कुरान का पढ़ना, एग्जाम्पल लिए कुरान का पढ़ना, कोई इबादत या फिर कोई दीन की खिदमत में अमूमन उसका दुनियावी या फ़ौरन फ़ायदा नज़र नहीं आता, लिहाजा वो क्या है, मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल लगती है और उस पर सब्र भी बहुत मुश्किल से आता है। लेकिन जन्नत के शौक़ में सारी मुश्किलात क्या है, आसान हो जाती है। जन्नत के शौक़ में क्या इंसान करता है कि सारी मुश्किलों को भूल जाता है, किससे, अल्लाह राज़ी होगा, अल्लाह का दीदार हमें नसीब होगा, फिर जब अल्लाह का दीदार नसीब होगा, अल्लाह के रहमत से, अल्लाह की फजल से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह कर देगा, तो हमें जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। ठीक है ना।
تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس محبت میں کیا ہے مصیبتیں آسان لگتی ہیں، اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہے کیا ہے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن مصیبتیں کیا ہے مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خالص کرنے کے لیے امتحانوں سے گزارتا ہے، اس میں اس میں استقامت ضروری ہے، اس میں ٹھہراؤ ضروری ہے، پیشنس رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے، اور اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے پیچھے کا کہ یہ وجہ یہ ہوا ہے تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ نے جو میرے لیے کیا ہوگا وہ بہتر سے بہترین ہوگا، کیونکہ ہم جو ہے نا عالم الغیب اللہ ہے، اسے پتا ہے جو چیز ہماری ظاہراً دیکھنے میں تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اچھی ہے، لیکن ہم اس کے پیچھے کی چیزوں کو نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے، تو جو اللہ کرتا ہے اس پہ راضی رہیں، اس پہ صبر کریں کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو یہ میرے حق میں سب سے بہتر ہے۔ اب جیسے دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو جیسے ہی ذکر ہوا وہ چلے گئے لے کر کے اس کو ذبح کرنے، اور ہاجرہ کو اور ان کے بچے کو ان کے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے گئے، پہاڑوں پہ لے جا کر چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی کیا کہا حاجرہ نے کہ اللہ کا فیصلہ ہے نا تو اس نے میرے لیے بہتر سوچا ہو۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین، تو اس میں ہمیں یقین کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے کہ حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا ہے تکلیف کے وقت کیا ہے مایوس ہونے لگتے ہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے کاموں سے دور ہونے لگتے ہیں، تو اتنی کیا حکمت ہے، ان کی کیا حکمت ہے، اور اس وقت میں انسان کیسے شکر گزار رہے۔ اللہ اعلیٰ درجے کا شکر کیا ہے، جو مصیبتوں میں کیا کیا جائے، مصیبت مانگی نہ جائے، لیکن آ جائے تو حسن طریقے سے اللہ کی مدد مانگی جائے، اور اللہ کی مدد آتی ہے، اور حالات دنیا میں کیا ہے دنیا میں ہی اللہ درست کر دیتے ہیں۔ بہت نیک لوگ کا قول ہے کہ اگر ہمیں جو ہے نا ٹکڑے بھی کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سے کیا ہے نہیں بھٹکے گی، نہیں بھٹکی جائے گی، یعنی کہ ہمیں اللہ سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، کہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور زیادہ اللہ کی محبت ہوگی۔ کیونکہ ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے ہم پر ظلم کبھی نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسانوں کی محبت بھی تکلیف کم کر دیتی ہے، انسانوں کی محبت بھی کیا ہے تکلیف کم کر دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کیا تھا کیا کیا تھا، اپنی ہاتھ انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کہ ان کو دیکھ کر کے کیسے انگلیاں منہ میں چلی جاتی ہیں، منہ میں چبانے لگتی ہیں، تو انگلیاں کاٹ لیتی تھی، اور جو ہے نا اور کیا ہے چھپ کرنے کے باوجود ان کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا، مطلب کٹ جانے کے باوجود بھی ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، احساس تک نہیں ہوا تھا۔ انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ ان کی انگلیاں کٹ چکی ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے نا مشروفیت کی کیفیت تھی، اس کی وجہ سے اپنے دکھ کو بھول گئی، اپنے دکھوں کو کیا بھول گئی، ان کی تکلیفوں کو وہ بھول گئی۔ بعض لوگ نماز میں اتنے غرق ہوتے تھے کہ ان کو چوٹ بھی لگ جاتی، ایک صحابی کو تیر لگا اور ان کو احساس بھی نہ ہوا، احساس تک نہیں ہوا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا پاؤں کاٹنا تھا کسی وجہ سے، تو کہا کہ میں نماز میں کاٹ لیں، کیونکہ احساس تکلیف کم ہو جائے گا۔ دیکھیے ان کا ایمان کیسا ہوگا، ہماری نماز کیسی رہتی ہے۔ آپ یہاں بھی ہماری سیکھنے والی بات ہے نا کہ ہماری نمازیں کیسی رہتی ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے تو ہماری ساری دنیا کی سوچیں آ جاتی ہیں، ساری پرابلم، سارے سولوشن، سب کچھ نماز میں ہم جو ہے نا سوچتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جو بات ہمیں مطلب یاد بھی نہیں رہتی دن بھر سے، وہ بھی نمازوں میں آ جاتے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا اللہ سے کنیکشن کمزور ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا کنیکشن اچھا بن جائے نا تو دنیا کی بینڈ باجا بھی سامنے بجاؤ نا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، ایسا لگتا کان میں سنائی ہی نہیں دے رہا ہے۔ ان کی نمازیں تو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم پیر کاٹ لینا جب میں نماز پڑھتا رہوں گا،
ٹھیک ہے نا, کہ ان کو نماز میں اتنے وہ لین ہو جاتے تھے, ایسا کنیکشن اللہ سے بلڈ ہو کر لیتے تھے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کے پیر کاٹے جا رہے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہے. اللہ سے نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے. ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہم سب کی کیفیت ایسی نہیں ہے نا کہ ہمیں تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں, اس پر شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں, ناراض ہونے لگتے ہیں. حالانکہ جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے انسان کو, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا نا بھلائی ہوتی ہے. اس میں کیا ہے, انسان کے لیے کوئی نہ کہیں خیر ہوتی ہے. کیا ہے یہ, ابن سید اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم پہ کچھ بھی گزر جائے, کوئی بھی مصیبت ہو, خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ کرو, اپنے دل میں یہ سمجھا کرو کہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے, اس میں فائدہ ہے. تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم فوراً اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا نا بدگمانی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, ظلم ہو گیا ہے, کیا ہے زیادتی ہو گئی. تو اس سے کیا ہے, جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا ہے, اس کے محبوب ہیں, اس کے پیارے ہیں, اور اس کا فیصلہ ہر حال میں کیا ہے پسندیدہ ہوتا ہے, اس سے ناراض بھی نہیں ہوتا. اور یہ وہی قول ہے, تو کیا ہے, یہ وہی قول ہے کہ یہاں پہ کیا وہی بات آ گئی نا کہ ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دو تو ان کو شکوہ نہیں ہوتا, اللہ سے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ہم سب بھی اپنے آپ کو اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھیں, اپنے آپ کو کیا ہے اس پیمانے پر رکھ کر دیکھیں. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. تو ہم نے 213 آیت سے کیا سیکھا کہ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا, انبیاء کے رسولوں کے آنے کا مقصد کیا تھا, کہ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچ جانا. دوسرا کیا تھا کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینا. تیسرا کیا تھا, ایمان نہ لانے والوں کو کیا ہے عذاب سے ڈرانا. اس آیت سے ہمیں کیا اہم سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے, اس پر گھبرانا نہیں چاہیے, استقامت پر قائم رہیں, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور عمل کے ہمارے اس میں عمل کی چیزیں کیا ہیں کہ تکلیف اور مشکل کے وقت صبر کرنا چاہیے. تکلیف انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے. کیا ہے, شکر گزار بننا ہے. کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کیا ہے, اعتراض کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا ہے. تو الحمدللہ ہماری وقت جو ہے نا تفسیر 213 اور 14 کی مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا. ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت سے, کتنے پیار سے ہر چیز کو بتایا ہے. اگر ہم قرآن نہ سمجھیں, نہ اچھے سے سمجھ کر پڑھیں تو کیسے ہمارا عمل کر پائیں گے. کیسی مصیبتوں میں ہمیں کس طریقے سے ہمیں ہمت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہر آیت کو جب ہم پڑھتے تو اور اپنے پہ ہم اس کو لازم کریں تو کیسے مطلب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی ہمیں جو ہے نا سکون دینے والی باتیں کر رہا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے, اللہ کی مدد آئے گی, تم گھبرانا نہیں, بس صبر کرنا, بس مجھ پہ یقین کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ. تو چلیے ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.